السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الفلاح یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ روزانہ ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ آج ہم سنیں گے چنگیز خان اور ایک چرواہے کا جواب۔ کہا جاتا ہے کہ جب چنگیز خان نے نیشاپور کو خون میں نہلا دیا اور شہر راکھ کا ڈھیر بن گیا، لاشوں کے انبار لگ گئے اور انسانیت دم توڑ گئی، تو وہ اپنی خونخوار فوج کے ساتھ ہمدان کی طرف روانہ ہوا، جہاں عقل کی طوطی بولتی تھی، جہاں شعور سانس لیتا تھا۔ آج وہی شہر لرز رہا تھا۔ ہمدان، جو دانشوروں، علماء اور فہم و فراست کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اس پر بھی خوف کے سائے چھا گئے۔ لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگے اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ شہر کے تمام لوگوں کو ایک وسیع میدان میں جمع کیا جائے، اور وہ خود تلوار لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لوگوں کے سامنے آیا۔ نظریں لوگوں پر گاڑی اور بلند آواز میں اعلان کیا کہ سنا ہے تم ہمدانی بڑے عقل مند ہو، تمہاری دانشمندی مشہور ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمہ دانی و ہیچ نہ دانی، یعنی سب کچھ جانتے ہو اور کچھ جانتے بھی نہیں، یعنی جو بات چھپانا چاہو تو اس کو ایسے طریقے سے چھپا سکتے ہو کہ کسی کو حقیقت حال کا پتہ بھی نہ چلنے دو۔ پھر چنگیز خان کی گرجدار آواز میدان میں گونجی کہ میں تم سے ایک سوال کروں گا، اگر درست جواب دیا تو تم سب کو امان ملے گی اور سب کی جان بخش دوں گا، لیکن اگر جواب غلط ہوا تو یہی میدان تم سب کا قبرستان بن جائے گا۔ فضا میں ایسی دہشت پھیلی کہ ہر سانس رک سی گئی۔ چنگیز خان نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور سوال کیا کہ بتاؤ، کیا میں خدا کی طرف سے آیا ہوں یا اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ پورا مجمع سوال سن کر خاموش ہو گیا اور کسی سے کوئی جواب نہ بن پایا، کیونکہ اگر کہتے کہ خدا نے بھیجا ہے تو بھی سب مرتے، اور اگر کہتے کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو بھی سب مارے جاتے۔ اب سب کی آنکھیں ایک دوسرے کو تک رہی تھی، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ایک لفظ غلط منہ سے نکل گیا اور سب کی زندگی ختم۔ یہ سوال تو پورے شہر کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ شہر کے علماء، دانشور، مشائخ اور بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہر طرف پریشانی، خوف اور بے بسی کی فضا۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگی گئیں، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اور پھر اچانک مجمع میں سے ایک عام سا چرواہا آگے بڑھا۔ اس کی شکل سادہ، لباس پرانا، لیکن آنکھوں میں حکمت اور بصیرت کا نور چمک رہا تھا۔ لوگ حیران اور پریشان اور گھبراہٹ میں سوچنے لگے کہ یہ کون ہے اور یہ کیا جواب دے گا۔ چنگیز خان نے اسے دیکھا اور بول اٹھا کہ اگر میں جواب سنوں گا تو بس اسی سے سنوں گا۔ چرواہا چنگیز خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ نہ تو تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور نہ ہی اپنی مرضی سے، بلکہ تمہیں ہمارے اعمال یہاں لائے ہیں، کیونکہ جب ہم نے اہل علم کو بھلا دیا اور جاہلوں کو تخت پر بٹھا دیا، عقل کو ٹھکرا دیا اور چاپلوسوں کو رہنما بنایا، جب ہم نے حق کے بجائے اپنے مفادات کو چن لیا، تو پھر تم جیسے لوگ ہی آنے تھے تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں اور بھولے ہوئے رب کو منا لیں۔ یہ جواب سن کر ایک لمحے کے لیے چنگیز خان بھی خاموش ہو گیا۔ شاید اسے چرواہے کے الفاظ کی گہرائی نے ہلا دیا تھا اور وہ اس کے جواب سے مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے نہ تو کوئی غصہ کیا اور نہ ہی قتل عام کا حکم دیا، بلکہ اپنے وعدے کے مطابق ایک خاموش حکم دیا کہ انہیں جانے دو۔ اور یوں ایک چرواہے کے حکمت بھرے جملے نے پورے شہر کو دوبارہ سے زندگی بخش دی۔ اور اس چرواہے نے امت مسلمہ کو بہت واضح پیغام دے دیا، یعنی قوموں پر چنگیز خان آسمان سے نہیں اترتے، بلکہ وہ ہماری جہالت، ناعاقبت اندیشی اور ناانصافی کا پھل ہوتے ہیں۔
اگر تم گندم بوؤ گے تو گندم ہی اگے گی، اگر جو بوؤ گے تو جو ہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج بھی ہم نے عقل، انصاف اور بصیرت کو نظر انداز کیا تو چنگیز خان پھر آئیں گے، چاہے نام ان کا کچھ بھی ہو اور چہرہ کوئی بھی ہو، مگر انجام وہی ہوگا، کیونکہ قومیں بندوق سے نہیں عقل و دانش سے زندہ رہتی ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔